السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حج کے احکامات کے سلسلے میں آج ہم حج کے ارکان، واجبات اور سنن یعنی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ حج کے 4 رکن ہیں، 7 واجبات ہیں اور باقی سنتیں ہیں۔ رکن، واجب اور سنت کا فرق یہ ہے کہ اگر رکن فوت ہو جائے، ادا نہ ہو سکے تو حج نہیں ہوگا اور آئندہ سال دوبارہ حج کرنا ہوگا، یعنی حج ریپیٹ کرنا ہوگا اگر ایک رکن بھی رہ جائے۔ اور اگر حج کا کوئی واجب رہ جائے تو ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا، دم دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی جانور قربان کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 ایام حج میں یعنی عشرہ ذوالحجہ، اور اگر اس میں نہ رکھ سکا یوم عرفہ سے پہلے پہلے تو پھر ایام تشریق میں، یہ ایام حج ہیں۔ یوم النحر جو عید کا دن ہے یا یوم عرفہ، اس دن روزہ نہیں رکھے گا لیکن باقی ایام میں رکھے گا۔ اور باقی 7 گھر پہنچ کر ضروری نہیں کہ وہ ذوالحجہ میں ہی رکھے، کیونکہ بعض حاجی ذوالحجہ کے اخیر میں یا ذوالحجہ کے بعد گھر پہنچتے ہیں، تو مثلا محرم میں اگر کوئی پہنچا ہے تو محرم میں بھی رکھ سکتا ہے پھر۔ اور جو شخص حج کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ذمے کچھ لازم نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ حج کا جو ثواب ہے یا درجہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو حج کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، حج کی نیت، احرام۔ یہ حج کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت ہے۔ اس سے مراد محض احرام کا لباس ہی نہیں بلکہ دل کی نیت اور ارادہ مراد ہے۔ یعنی بعض لوگ احرام کا لفظ سنتے ہی وہ کپڑے کا جو احرام ہے وہ ذہن میں لے آتے ہیں کہ وہ احرام پہن لیا ہے۔ تو چاہے آپ لباس پہن لیں کوئی بھی، لیکن اگر دل سے نیت نہیں یا ارادہ نہیں تو حج نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، نہیں وہی ملے گا جو نیت کر کے جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ حج بلکہ تمام عبادات میں نیت کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ عبادت کی صحت کی شرط ہے۔ وہ عبادت اسی وقت ادا ہوگی، مکمل ہوگی جب اس میں نیت کی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں، یعنی عبادت خالص اسی کے لیے کی جائے، حنفاء، ایک طرف ہونے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو بھی خوش کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی خوش کر رہے ہیں اور ملی جلی چیزیں نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور نیت کے بغیر کوئی عمل، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی مال کے لالچ میں اور نام یعنی شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو مال غنیمت حاصل کرنے جاتا ہے یا مال کمانے کی نیت سے جا رہا ہے، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے کتنے کارنامے سر انجام دیے، پھر اس آدمی نے 3 بار یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے وہ صرف اسی کا چہرہ چاہتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی پیش نظر ہو۔ لہذا جو شخص اس نیت اور ارادے سے حج کرے گا، گھر سے نکلے گا، اس کے راستے میں تکلیف آئے گی، مشکل آئے گی، مشقت آئے گی، وہ سب کچھ خوشی سے سہتا چلا جائے گا، اور اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کرے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اور بہت اچھے طریقے سے حج کرے گا، کیونکہ یہ حج وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو کسی بندے کے لیے نہیں کر رہا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر رہا۔ تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا حق بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کی کوالٹی بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور صرف رسی کی نیت کرے، وہ صرف ایک چھوٹی سی چیز کی بھی اس میں نیت کر لے، بس اس کو وہی چیز مل جائے گی جو اس کی نیت ہے، وہ رسی اس کو مل جائے گی، باقی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ جہاد کیا ہے؟ اسلامی عبادات میں ذروۃ السنام میں ہی ٹاپ پر ہے۔ تو نیت کے بگاڑ کی وجہ سے بڑی نیکی بھی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے، حقیر ہو جاتی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت ان کو حقیر کر دیتی ہے۔ اس کی دلیل اس حدیث سے ہے، جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے بہت بڑا عمل تھا، یعنی جہاد کے بعد ہجرت بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل اس کی بری نیت کی وجہ سے حقیر ہو گیا اور اس کا اجر چلا گیا، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے حج کا پہلا رکن نیت کی درستگی، اور اچھی نیت کے ساتھ حج کرنا، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے جانا، اور کسی مقصد کے لیے نہیں جانا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، ٹھہرنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب، خاص طور پر قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، جبکہ باقی باہر سے آنے والے تمام قبائل کے لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور اس کو حج کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن عرب اس کو اپنی شان، یعنی قریش اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر عرفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ، یعنی عرفات جانا ضروری ہے، وہاں سے واپس آ کر مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ ایک مشعر حرام ہے اور ایک مشعر حلال ہے۔ حرام سے مراد وہ علاقہ ہے جو حرم کے اندر آتا ہے، اور عرفہ جو ہے وہ حرم کے اندر نہیں آتا، یعنی وہ حرم سے باہر ہے۔ تو وہاں سے جب تم آؤ تو پھر مشعر حرام میں، یعنی کہ حرم میں داخل ہو کر جو مخصوص جگہ ہے وہاں پر اللہ کو یاد کرو، یعنی وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو بہرحال حج عرفہ میں وقوف کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں وقوف کر رہے تھے، اور عبد الرحمن بن یامر ان کے پاس آئے، اور اہل نجد میں سے بھی کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول حج کیسے ہے، یعنی حج کس کو کہا جاتا ہے؟ کیف الحج؟ فقال الحج عرفہ، تو آپ نے فرمایا حج تو عرفہ کے دن ہی ہے، یعنی یہ اس کا اہم ترین رکن ہے۔
اور جو شخص میدان عرفات پہنچ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر لوگوں کو بتایا کہ حج تو عرفات کا دن ہے. الحج یوم عرفہ. جو شخص مزدلفہ کی رات میں، یعنی عرفہ کا دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے عرفات پہنچ گیا، اس کا حج پورا ہو گیا. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی وجہ سے کوئی ٹریفک بلاک ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے کہ آپ دن کو نہ پہنچ سکے. اب آپ اپنے گھر سے گئے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا سب مال خرچ کیا ہے، لیکن جس مخصوص وقت پر وہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے. یعنی زوال شمس کے بعد سے عرفہ کا وقوف شروع ہوتا ہے، تو آپ مغرب تک نہیں وہاں پہنچ سکے، تو مغرب کے بعد بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں، حج ہو جائے گا. آپ کے پاس پوری رات ہے. لیکن اگر مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دی اور اس کے بعد آپ داخل ہوئے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے طواف افاضہ. اس کو طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. انہیں چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کریں. تو طواف زیارہ حج کا رکن ہے. اگر یہ رکن رہ جائے، یہ طواف نہ ہو کسی کا، تو حج نہیں ہوتا. یعنی اس کا کوئی بدل نہیں کہ کوئی کہے کہ چلے میں اس کے بدلے میں قربانی کر دوں، دم دے دوں. نہیں، حج نہیں ہوگا. اور یہ طواف 10 ذی الحجہ کے دن کیے جانے والے 4 اہم کاموں میں سے ایک کام ہے. لیکن ضروری نہیں کہ 10 ہی کو ضرور کیا جائے. اچھا ہے اگر 10 تاریخ کو ہی ہو جائے، یوم النحر کو، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو 11 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں عورت کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے. لہٰذا اگر وہ 10 تاریخ کو پاک نہیں ہے تو باقی سارے کام وہ حیض کی حالت میں کر سکتی ہے. کنکریاں مار سکتی ہے، اپنے بال کٹوا سکتی ہے، قربانی دے سکتی ہے، لیکن طواف جو ہے وہ پاک ہو کر کرے گی. لہٰذا جس دن وہ پاک ہوگی، چاہے اگلے دن یا 4-5 دن کے بعد، تو وہ اس وقت طواف کر لے گی. امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ حج کا رکن ہے اور اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو ہی طواف افاضہ کیا تھا. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن طواف افاضہ کیا، پھر لوٹ کر منا میں ظہر کی نماز پڑھی. یعنی ظہر سے پہلے پہلے طواف کر کے بھی واپس لوٹ گئے. چوتھا رکن صفا مروہ کی سعی ہے. حدیث میں آتا ہے، حبیبہ بنت ابی تجرات سے روایت ہے، حبیبہ بنت ابی تجرات، کہ ہم لوگ قریش کی کچھ خواتین کے ساتھ دار ابو حسین میں داخل ہوئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کے درمیان سعی فرما رہے تھے، اور دوڑنے کی وجہ سے آپ کا ازار گھوم گھوم جاتا تھا. یعنی وہ گرین لائٹس کے بیچ کا جو ایریا ہے وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے جا رہے تھے اور صحابہ سے فرما رہے تھے سعی کرو، کیونکہ اللہ نے تم پر سعی کو واجب قرار دیا ہے. حج تمتع کرنے والے 2 سعی کریں گے، ایک جب عمرہ کریں گے اس وقت کی سعی، اور دوسرے جب وہ حج کریں گے. لیکن حج افراد والے ایک ہی سعی کریں گے. جب وہ حج کریں گے تو منا سے واپس آ کر یوم النحر کو طواف کر لیں گے اور ساتھ سعی کر لیں گے. حج قران والے بھی ایک سعی کریں گے، کیونکہ ان کا حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں ہوتا ہے، تو دونوں کے لیے ایک سعی کافی ہو جائے گی. حج تمتع کرنے والے طواف افاضہ کے بعد حج کی سعی کریں گے. یعنی پہلے طواف کریں گے پھر سعی کریں گے، جبکہ اس سے پہلے وہ عمرے کی سعی کر چکے ہوں گے جب عمرہ کیا انہوں نے.
حج افراد اور قران والے اگر پہلے صحیح کر چکے ہیں، یعنی عمرے کے ساتھ انہوں نے صحیح کی، پھر حج کے لیے گئے، اب واپس آ کے صرف طواف کریں گے، صحیح نہیں کریں گے، دوبارہ صحیح نہیں کریں گے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی بار صحیح کی تھی، یعنی پہلی بار طواف قدوم یا طواف عمرہ کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے ان چار ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی ادا نہیں ہوتا تو ایسے شخص کا حج ہی نہیں ہوتا، اس سے نہ کوئی دم، کوئی فدیہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کو آئندہ ریپیٹ کرنا ہوگا، حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حج کے واجبات کا ذکر ہے۔ حج کے 7 واجبات ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ احرام بذات خود ایک رکن ہے، یعنی اوپر جو نیت کی بات ہوئی اور احرام کی بات ہوئی، یعنی احرام کا پہننا جو ہے یہ حج کا رکن ہے، لیکن میقات سے باندھنا واجبات میں سے ہے۔ ٹھیک۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، "اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟" تو آپ نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، اہل شام جحفہ سے، نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھے۔ یعنی ہر طرف سے آنے والوں کا میقات مختلف ہے اور اس کا فاصلہ بھی مختلف ہے۔ دوسری چیز جو واجبات میں سے ہے وہ ہے زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، یہ واجب ہے۔ جو شخص زوال آفتاب کے بعد وقوف کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ غروب آفتاب تک یہیں ٹھہرے، یعنی یہ سارا وقت یہیں گزارنا ہوگا، یہاں سے نہیں نکلے گا۔ وقوف عرفہ حج کا رکن ہے۔ جس وقت خطبہ عرفہ کے بعد سے اگلے دن فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہے، یعنی وقوف کرنے کا۔ جس نے مغرب سے پہلے وقوف شروع کیا اس کے لیے واجب ہے کہ مغرب تک وہیں رہے، لیکن اگر کوئی بعد میں بھی جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ عبد الرحمن ابو یامر الدیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا، حج حج تو عرفات کا دن ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ پکار کے کہو۔ جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ تیسرا واجب ہے رات مزدلفہ میں گزارنا، یعنی عرفات سے واپس ہو کر سیدھے مینا نہیں جانا بلکہ مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ تو جو چاند کے غروب ہونے سے پہلے مزدلفہ پہنچ جائے اس نے یہ رکن ادا کر لیا۔ غروب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رات گزرنے سے پہلے۔ بعض علماء کے نزدیک مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر حج صحیح نہیں ہوتا، یعنی بعض علماء کا یہ خیال بھی ہے۔ ابن قیم کا رجحان اسی طرف ہے، وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ تو یہاں عرفات کا ذکر اور مشعر حرام کا ذکر ایک ہی آیت میں ہوا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ عرفات میں وقوف کے علاوہ رات مزدلفہ میں گزارنا بھی فرض ہے۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جبل طئی سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری کو ہلکان کیا ہے اور اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے، اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ یہ فجر کی نماز پا لی یعنی مزدلفہ میں اور اس سے پہلے وہ رات میں یا دن میں عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو چکا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا، یعنی اس کے بعد وہ احرام سے نکل آئے گا مینا میں جا کر جو مخصوص کام کرنے کے بعد۔
چوتھی چیز ہے ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا. ٹھیک ہے، یہ بھی واجبات میں سے ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں چلا جائے جلدی اس پر کوئی گناہ نہیں. کہاں سے چلا جائے؟ منا سے. اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 13 تاریخ کو بھی وہیں رہے تو بھی ٹھیک ہے. کس کے لیے گناہ نہیں؟ لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں بھی تقویٰ کا سبق یاد کرا دیا گیا کہ زیادہ ٹھہرنے والے کم ٹھہرنے والوں کو غلط نہ سمجھے، اور کم ٹھہرنے والے زیادہ ٹھہرنے والوں کو زیادتی کرنے والا نہ سمجھے، بلکہ دونوں ہی اللہ کے نزدیک صحیح کام کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی خاص مجبوری ہو، کوئی خاص ڈیوٹی ہو، تو پھر یہ راتیں مکہ میں بھی گزاری جا سکتی ہیں. جیسے اس زمانے میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری کچھ مخصوص لوگوں پر ہوتی تھی، تو انہوں نے جانوروں کو چرانا ہوتا تھا، تو وہ پھر ایام تشریق کے دنوں کی راتیں منا میں گزارنے کی بجائے مکہ میں چلے جاتے تھے رات کو پانی پلانے کے لیے. اور ایام تشریق جو ہیں یہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہے. عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے منا کے دنوں میں مکہ ٹھہرنے کی اجازت مانگ رہے تھے، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ہے یا جانوروں کو پانی پلانا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. حج کی انتظامی ضروریات کے تحت، اس کے علاوہ نہیں. یا یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل میں لے آئیں اس کو مکہ میں، تو وہ اور بات ہے. یا کوئی ایسا عذر مجبوری ہے تو جو جینون ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ واجبات میں سے ہے کہ یہ راتیں وہاں گزاری ہیں. نمبر 5، جمرات کو کنکریاں مارنا. 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد جمر عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جبکہ ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، جیسے ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے، تینوں جمرات، جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ کو بالترتیب کنکریاں ماری جائیں گی. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن چاشت کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے بعد جب وہ کافی اوپر آ جاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، جمرہ عقبہ کو جو پیچھے والا ہے اس کو کنکریاں ماری، اور بعد کے دنوں میں سورج کے ڈھلنے کے بعد کنکریاں ماری. 10 تاریخ کو صبح صبح ماری، اور 11، 12 اور 13 کو لیٹر آن آفٹر زوال شمس. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ایام تشریق کی راتیں منا میں ٹھہرے، سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو کنکریاں مارتے، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی لمبی دیر رکتے، اپنی عاجزی اور تضرع کا اظہار کرتے، دعائیں مانگتے. پھر تیسرے جمرے کو کنکریاں مارتے مگر اس کے پاس نہیں رکتے تھے، اور یہی سنت ہے، یعنی اسی طرح ہی کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ بس ایک کو مار کے بھاگتے ہیں، دوسری طرف وہاں سے بھاگتے ہیں، تیسری طرف، اور پھر نکل جاتے ہیں کہ شکر ہے کام پورا ہو گیا. اصل میں رش بھی بہت ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تو رکنے کے لیے کوئی جگہ ہے، ورنہ اگر آپ کنکریاں مار کے جہاں ماری ہیں وہیں رکیں گے تو آپ کو دھکے بھی پڑیں گے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. وہاں سے تو فوراً ہٹ جانا چاہیے، کنکریاں مار کے ہٹ کے ایک طرف کھڑے ہو کے دعائیں وغیرہ کریں اور پھر آگے جائیں. نمبر 6، حلق یا تقصیر کرنا یا کروانا.
حلق کہتے ہیں سر منڈوانے کو، اور تقصیر کہتے ہیں بال کتروانے کو، ٹرم کرنے کو۔ قربانی کے بعد مردوں کے لیے حلق واجب ہے، جبکہ عورتیں صرف بال کتروائیں۔ سورۃ الفتح میں آتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اور اس وقت تم سر منڈاؤ گے اور بال کتراؤ گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، قالوا وللمقصرین، قال اللہم اغفر للمحلقین، قالوا وللمقصرین، قالها ثلاثا وقال وللمقصرین۔ لوگوں نے عرض، آپ نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور بال کترانے والوں کو؟ آپ نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور بال کترانے والوں؟ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا چوتھی دفعہ بال کترانے والوں کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیو کرنا سر کی افضل ہے، اور شیو کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ بخشش کی دعا ہے۔ جی فارمین، جی ہاں، صرف مردوں کے لیے، عورتیں تو کترائیں گی۔ نمبر 7، طواف وداع۔ طواف وداع حج کے واجبات میں سے ہے۔ یاد رکھیے عمرے کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں جیسے رمضان میں یا ویسے، تو ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا طواف وداع کرنا۔ ویسے اپنی خوشی سے کریں، جا کے طواف تو کریں، لیکن طواف وداع نہیں ہوتا۔ وہ طواف وداع صرف حج کے لیے ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے، جو جہاں ہوتا تھا وہیں سے نکل جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو۔ آخری عمل، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد پھر اور کام نہیں کرنے چاہیے، پھر نکل ہی جانا چاہیے۔ ہاں اگر نماز کا وقت آ گیا تو آپ نماز پڑھ لیں، کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیں، لیکن یہ آخری مناسک میں سے ہوگا۔ نمبر 8، حج تمتع اور قارن کے لیے ایک اور شرط ہے قربانی کرنا۔ اگر حاجی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہو تو اس پر ایک جانور یعنی بکرے کی قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے، پھر جو قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس جاؤ۔ یہ پورے 10 دن ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والے لوگ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت مکہ اتنا ہی تھا جتنا حرم ہے، لیکن اب مکہ پھیل چکا ہے۔ حرم اور حرم کے علاوہ ہل کا کچھ حصہ بھی اب شہر مکہ میں آ گئے، یعنی مکہ کی میونسپلٹی میں آ گیا ہے۔ تو مسجد الحرام سے مراد، جیسے کل بھی میں نے وضاحت کی تھی، کہ ماسک اٹ سیلف نہیں ہے بلکہ حرم کی حدود ہے۔ یاد رکھیے حرم کی حدود مدینہ کی طرح نہیں ہے۔ مدینہ میں تقریباً 21 کلومیٹر ہر جانب سے، مشرق مغرب شمال جنوب سے، یعنی وہ 21 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے، وہ ایریا جو ہے وہ حرم ہے۔ لیکن مدینہ کے علاوہ جو مکہ کا حرم ہے، اس میں جیسے تنعیم کا جہاں مسجد عائشہ ہے وہ تقریباً 6-7 کلومیٹر دور ہے، وہ قریب ترین ہے، اس کے بعد ہل شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدہ سے جب آپ لوگ مکہ میں انٹر ہوتے ہیں تو راستے میں لکھا ہوتا ہے، وہ ایک یعنی ایک آرچ سا بنا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے حدود حرم، نان مسلمز آگے نہیں جا سکتے، تو پھر ان کے لیے ڈائیورٹ ہوتی ہے روڈ۔ تو اسی طرح جرانہ کی طرف ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنے مائل ہے وہاں، یعنی کہ وہ حرم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میقات آ جاتی ہے۔ تو
مکہ میپ، شاید کسی میپ پر ہم دیکھ سکیں کہ حرم کا علاقہ کتنا ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ مسجد الحرام سے مراد حرم کا علاقہ ہے، اور بعض نے اس میں وسعت کی کہ سارا مکہ شامل ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ وہاں تک جہاں تک نماز قصر نہیں ہوتی، یعنی جو یعنی جو مکہ سے اتنے فاصلے پر علاقہ ہے جہاں تک جانے سے نماز قصر نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ جو اس علاقے کے رہنے والے ہوں ان پر قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو ان پہ روزے نہیں ہیں، اگر قربانی کر لیں تو اچھا، نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن روزے نہیں. لیکن جو باہر سے آیا ہے آفاقی ہے وہ پھر روزے رکھے گا. تو واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، یہ جو 8 واجبات آپ کو بتائے گئے ہیں، تو ان کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہوگا، اور جانور کی قربانی دینے سے حج مکمل ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا. اور جو جانور قربان کرنے کی طاقت نہ رکھے تو 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں اور 7 حج سے واپس جا کر اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک دن کے بعد ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھنے ہوں گے. اب ہے حج کی سنتیں، یعنی ارکان اور واجبات کے علاوہ کچھ اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں جن کو مسنون کام کہا جاتا ہے. اس میں طواف قدوم، عرفہ والی رات منا میں گزارنا، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو منا میں رات گزارنا. یوم الترویہ کو جب آپ منا سے جاتے ہیں 8 تاریخ کو، مکہ سے جاتے ہیں یا جہاں سے بھی آتے ہیں، تو رات آپ منا میں گزارتے، پھر صبح کے وقت آپ عرفات کی طرف جاتے ہیں. بعض لوگ یہ اسکپ کر جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے سیدھے آتے ہیں اور سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعض آتے ہیں طواف قدوم کرتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے، اور یعنی جو حج افراد کر سکتے ہیں وہ سیدھے عرفات ہی پہنچ جاتے ہیں، منا میں بھی نہیں جاتے. انہوں نے طواف قدوم بھی نہیں کیا، انہوں نے منا کی 8 تاریخ کو بھی رات نہیں گزاری وہاں، اور سیدھے وہاں چلے گئے، تو انہوں نے یہ سنتیں چھوڑی ہیں، واجبات نہیں چھوڑے. ان کا حج پھر بھی ہو جائے گا. ٹھیک. پھر اسی طرح طواف کے دوران احرام میں دایاں کندھا ننگا کرنا، طواف کے 3 چکر دوڑتے ہوئے لگانا، حجر اسود کو بوسہ دینا، اذکار اور دعائیں پڑھنا، صفا مروہ کے اوپر چڑھنا، یہ مسنون ہے. آپ دیکھیں اگر تو آپ خود صحیح کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ آخر تک جاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر چڑھائی تک بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ویل چیئر پر ہیں تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ لوگ بس ٹچ ہی کرتے ہیں صفا کو تو ساتھ ہی مڑ جاتے ہیں، آگے تک نہیں جاتے، اوپر نہیں جاتے. تو وہ ایک سنت چھٹ گئی آپ کی. ٹھیک ہے، لیکن صحیح ہو جائے گی آپ کی. اچھا، اب عمرے کے ارکان 3 ہیں: احرام پہننا، طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا. اور واجبات 2 ہیں: سر منڈوانا، میقات سے عمرے کے لیے احرام پہننا. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، پھر میں آگے حج بدل پہ بات کروں گی. عمرے کا جو آپ نے بتایا تھا وہ تھا عمرے کے ارکان 3 ہیں: احرام پہننا، طواف کرنا، سعی کرنا. اور 2 اس کے سر منڈوانا اور میقات سے احرام پہننا. جی ایسا یہ جو ہے واجبات میقات سے احرام باندھنا، تو اس میں یہ ہے آپ نے کہا تھا کہ واجبات میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو ہمیں دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے
آپ کا ارادہ تھا کہ جو ہی یہ اعلان ہوگا تو میں احرام کی نیت کر لوں گی، احرام پہن لوں گی. آپ نے چینج بھی کرنا تھا ابھی. اور عام طور پر ہوتا یہ کہ جو فلائٹ کا آخری حصہ ہوتا ہے نا بڑا ہی ریلیکسنگ ہوتا ہے، انسان سو جاتا ہے. مجھے تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، پتہ نہیں جب لینڈ کرنے والا ٹائم ہوتا ہے تو میں سونے لگتی ہوں. اب آپ سو گئے، میقات گزر گئی، اب جہاز لینڈ ہو رہا ہے اور آپ پریشانی کیا ہے، اب کیا کروں؟ احرام تو آپ نے پہن لیا لیکن میقات گزر گئی آپ کی، اب آپ کو دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے، جی اساتذہ دوسرا کوشچن ہے یعنی یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، انسان کو پتہ نہ چلے، بھول جائے، سو جائے، کوئی اور وجہ ہو. ہمارے ساتھ کوئی گئے تھے تو ان کے جو ایجنٹ تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو احرام کا وہ کپڑے دوں گا آدمیوں کے. وہ پہنچ گئے ادھر، ان کو نہیں ملا. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھول کے لگیج میں پیک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لگیج میں پیک کر کے چلے گئے. اب وہ تو آپ اتریں گے جدہ میں یا مدینہ، جدہ میں اتریں گے تو پھر لگیج کھولیں گے تو پھر آپ احرام نکالیں گے. آپ کی میقات تو گزر گئی، آپ تو باہر سے آ رہے تھے، آپ کی میقات جدہ نہیں ہے، آپ کی میقات تو یلملم تھی اگر پاکستان سے مثلا نہ آ رہے ہیں یا جدھر سے بھی جا رہے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب میقات 5 منٹ میں آ رہی، 10 منٹ میں آ رہی ہے. تو وہ وقت بڑا کروشل ہوتا ہے، اس وقت میں سونا نہیں چاہیے. اساتذہ ایک اور کوشچن. اعلان تو اسلامک ایئر لائن کرے گی نا، اگر آپ کسی اور ایئر لائن سے گئے تو وہ اعلان بھی نہیں ہوتا کسی اور ایئر لائن سے نہیں. آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اعلان نہ بھی کریں تو آپ ہمیں آ کے بتا دیں. جیسے خاص طور پر میں جس بھی ایئر لائن میں ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں مجھے نماز کے لیے اٹھا، مجھے ٹائم بتائیں کہ یہاں سورج کب نکل رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے، اور مجھے اس وقت آپ جگا دیں اگر میں سو رہی ہوں تو، یا مجھے آ کے انفارم کریں کہ روشنی ہونے لگی ہے، کیونکہ نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، تو اس کے لیے بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے. جیسا سر دوسرا کوشچن یہ جیسے آپ نے کہا نا دل کی نیت اور ارادہ، تو یہ نیت ایگزیکٹلی جیسے جو لوگ یہاں سے جا کے پھر بیک ہوم جا کے پھر سعودیہ جاتے ہیں، تو یہ نیت ہمیں کب کرنی وہ ہے؟ نیت تو آپ کی شروع سے ہی ہو گئی کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی لیکن وہ جو ایک فارمل نیت ہوتی ہے نا، اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ، احرام پہن کر اس وقت آپ ایک فارمل طریقے سے بول کے کہتے ہیں، وہ پھر جی سر سوری بہت سارے کوشچن. نہیں کوئی بات نہیں. ایک اور کوشچن یہ کہ یہ جو طواف افاضہ کا نا اس کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن ابھی ہو رہی ہے کہ جیسے وہی بات ہے بینگ فیمیل، جیسے کچھ اگر ایسی سچویشن ہو جائے یا فلائٹ اس طرح کی ہوں تو وہ اس کا جو ہے نا اس پہ چونکہ اب یہ چیز لوگوں کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہی، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی پیک کر کے اور پھر طواف کر جائے. یعنی لیٹسٹ یہ فتویٰ بھی آیا ہے، واللہ عالم، کہ یعنی اگر پہلے سب زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ رک جاتے تھے کہ جب تک عورت پاک نہ ہو، تو پھر ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ کس دن ہم چلیں جائیں. اگر سارا قافلہ جا بھی رہا ہے تو وہ کسی اور قافلے میں شریک ہو گئے، حج پورا کر کے. اب یہ فلائٹس اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے اب، اور بعض اوقات اچانک 1-2 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، یا یہ کہ پاک نہیں ہو پا رہے، تو ایسی صورت میں پھر اگر زندگی میں اللہ موقع دے تو ریپیٹ کر لیا جائے حج تو بہتر ہے، لیکن اس رخصت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اساسا اگر آپ ٹیبلٹس وغیرہ اس طرح کے لے لیں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے لیں کہ آپ اسٹیٹس یعنی آپ کے ہیلتھ کس طرح کی ہے، آپ کو سوٹ بھی کریں گی آپ، کیونکہ بعض لوگ ٹیبلٹ لے لیتے ہیں اور الٹا اور لمبا ہی کام پڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بھی یہ زیادہ جی، تو اس لیے سوچ سمجھ کے یہ بھی کریں. جی اچھا اساتذہ ایک اور آپ نے کہا تھا کہ جو مزدلفہ کی مارننگ سے جیسے مارننگ سے پہلے بھی عرفہ میں ہو گیا کسی تو اس کا وہ حج ہو جائے گا، لیکن پھر چونکہ واجبات مس ہوا تو پھر دم دینا ہوگا، یعنی کہ اس کا واجب مس ہو گیا واجب جی، تو پھر دم حج ہو جائے گا لیکن دم دینا ہوگا. استاد نیت کے حوالے سے سوال تھا، اگر جہاز میں بیٹھتے کے ساتھ ہی نیت کر لیں، میقات کا انتظار کرنا ہے کہ میقات پہ ہی کریں یا تھوڑی دیر پہلے کر لیں؟ نہیں کر سکتے ہیں یعنی جس وقت وہ کہتے ہیں نا 15 منٹ میں میقات آ رہی ہے تو آپ تیار ہو جائیں اس وقت، اور اسی وقت نیت کیونکہ آپ کر عورتیں لیں. تو احرام کے ساتھ ہی بیٹھتی ہیں نا، ان کا تو ہاں کوئی لیکن مسئلہ بعض نہیں اوقات وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے آپ کو ریفریش کرنا، مثلا آپ کی نماز کی نیت ہے، آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف نماز کی طرف، لیکن جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو نماز شروع کرنے کی نیت ہے، تو اسی طرح
یعنی حج یا عمرہ شروع کرنے کی جو نیت ہے اس میں داخل وہ ہو رہے ہیں ڈر تو ہوتا ہے نا. میقات پر کرنا جو ہے وہ اپنے معنی رکھتا ہے، اگرچہ دل میں تو پہلے سے ہی ہے. سر ایک سوال، تو یہ جو ماسک بھی ہم پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے، ابھی آج اس میں؟ کمپلسری نہیں ہے نا. اچھا صحیح. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کمپلسری ہو اور آپ کے پاس چوائس نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی چوائس سے ماسک پہن رہے ہیں تو آپ کو دم دینا ہوگا. جی صحیح. لیکن ساکس پہن سکتے خواتین، ساکس خواتین ساکس پہن سکتی ہیں اور مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے تک ساکس پہن سکتے ہیں، یعنی ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. ایک سیکنڈ، نفل کی بھی کہتے ہیں کہ نفل ہونے چاہیے نکاح کی نیت. نہیں نفل نہیں ہے، نفل وغیرہ کچھ نہیں. سازا جی یہ جو آپ نے مینشن کیا کہ ایام تشریق میں راتیں مینا میں گزارنی ہے، تو کچھ لوگ جیسے ہوٹل ان کو ملے ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، تو وہ دن میں ادھر کسی ضرورت سے یا بعض اوقات نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جا یہ سکتے ٹھیک ہیں. ہے؟ جی مطلب جا رات سکتے ہیں. مغرب تک آنا جی ضروری ہے؟ آ کے رات ادھر گزارے، اور اگر دن میں آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا حرم میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کوئی تلاوت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ حرم میں آ جا سکتے ہیں، ہوٹل جا سکتے ہیں، جا کر نہا دھو کے کپڑے وغیرہ دھو کے اپنے کام کاج کر کے کھانا وانا کھا کے پھر دوبارہ واپس آ جائے رات گزار کے. ٹھیک ہے. دوسرا میرا یہ تھوڑی کلیریفیکیشن، میں اصل میں ایپ بھی دیکھ رہی ہوں جو حج اینڈ عمرہ کی ایپ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو رمی ہونی ہے اس کے لیے 11 12 13 کو آپ نے کرنی ہے، لیکن اگر آپ 12 کی تاریخ کو مغرب غروب سے پہلے نکل جاتے ہیں مینا سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غروب شروع ہو گیا تو پھر آپ پہ 13 کی رمی واجب ہو جائے گی. لازم. مطلب اگر 12 پہ چلے گئے تو پھر 13 کی ضروری نہیں ہے کرنی؟ نہیں، لیکن اگر آپ کو مغرب وہیں ہو گئی رش کی وجہ سے آپ نکل ہی نہیں سکے تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا ادھر رات، اور اگلے دن کر کے رمی پھر جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اگر میں فار ایگزامپل 12 کو ہم آ جاتے ہیں، مینا سے نکل جاتے ہیں مغرب سے پہلے، تو پھر جا کے 13ویں کی کر سکتے ہیں رمی؟ ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے. پھر وہ ایک ساتھ ہوگی جو کہ عقبہ کو، جمرہ عقبہ کو کی 7 کنکریاں، اور پھر اس کے بعد 3 جمرات کو 2 دن کر دی. اچھا ایک چیز اور بتا دیں، یہ طواف قدوم کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ حج افراد کرتے ہیں جس میں عمرہ نہیں ہوتا. قدوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارائیول پر طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں ان کا طواف قدوم عمرے میں شامل ہے. جو قران کرتے ہیں ان کا بھی ہو گیا، لیکن جو افراد کرتے ہیں وہ اگر پہلے طواف کر کے پھر جاتے ہیں مینا عرفات تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی کرتے اسکپ کر جاتے تو سنت ہے، ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. جی نقاب صرف اس وقت پہنے جب نقاب تو ویسے ہی نہیں پہننا. اس کے لیے جو احرام ہے اس میں آپ ایک بڑا دوپٹہ لے. ایک تو اسکارف ہے نا، اسکارف تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کاٹن کا بڑا دوپٹہ لے لیں تو اس پہ اگر آپ یوں اس کو جیسے بکل مارنا ہوتا ہے نا، تو بکل مار کے اس کا جو ایک حصہ نا پلو وہ لمبا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ آپ اس کو آگے کر لیں جب مرد وغیرہ سامنے ہو، نہیں تو پیچھے ہٹا دیں. حج بدل، حج بدل کیا چیز ہے؟ بدل کہتے ہیں کسی کے بدلے کچھ کرنا کسی کے لیے. اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو لیکن بوڑھا ہو، اتنا بوڑھا کہ سفر کرنے کے قابل نہ ہو، بہت کمزور ہو، بیمار ہو، مفلوج ہو، پیرالائزڈ ہو، یا دائمی مریض ہو کہ وہ کسی حال میں سفر نہیں کر سکتا، حج کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن مالدار ہے، اس پہ حج فرض ہے مال کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو اپنا مال دے کے کسی اور سے اپنا حج کروانا جائز ہے. لیکن وہ ایسا شخص ہوگا جس کا اپنا حج پہلے ہو چکا ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے فلاں غریب انسان ہے اس کو میں پیسے دیتا ہوں تاکہ یہ میرا حج بدل کر دے، نہیں. اگر غریب نے پہلے اپنا کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اسی کو دے دیں دوبارہ موقع. تو اس طرح اس معذور شخص کا حج بدل ہو جائے گا، یعنی فریضہ ادا ہو جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں.
یہ نظر والا حج ہے، فرض والا نہیں ہے. نظر بھی فرض ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے اوپر خود لازم کیا. تو ابھی انہوں یہ نظر مانی ہوئی تھی لیکن جا نہیں سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے حج کرو. کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ کا قرض ادا کرو. اللہ کا قرض تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے. تو اسی سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ عمرے کی نظر مان لیتے ہیں. ہوتا ہے عمرے کی نظر مان لی، بیٹا میرا حافظ ہو گیا تو میں عمرہ کروں گی. لیکن کیا ہوا، اس وقت تک کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ باقی بچے چھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ کے نہیں نکلا جائے، کوئی وجہ، تو عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں اب ہم نے نظر مانی تھی، اب ہم کیا کریں، نظر کیسی پوری کریں، چھوڑ ہی دیتے ہیں، نظر پوری ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی گناہ کا کام ہے کہ آپ نظر مانیں اور نظر پوری نہ کریں. اگر کوئی بھی طریقہ نہ ہو نظر پوری کرنے کا تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے انسان نکل آتا ہے نظر سے. لیکن نظر مان کے ایسے ہی اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ مجبوری ہے اب نہیں پوری ہو سکتی. تو حج بدل کے کچھ خاص ضابطے، احکامات، قاعدے ہیں. پہلی بات یہ کہ کن کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا، یہ یعنی حج بدل کس کا نہیں ہوتا. کسی ایسے شخص کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا جس میں خود حج کرنے کی طاقت ہو، جو خود جا سکتا ہو، اور صرف ویسے ہی حج کی مشقت سے بچنے کے لیے کہ بہت بھاری سفر ہے میں نہیں جا سکتا، کسی کو بھیج دیتا ہوں اپنی جگہ، ایسے نہیں ہو سکتا. ابن قدامہ کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ فرض حج کی طاقت رکھنے والے شخص کی طرف سے کوئی دوسرا حج نہیں کر سکتا. ابن منذر کہتے ہیں جس پر حج فرض ہو اور اس کے ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو اس کی طرف سے کیا جانے والا حج کفایت نہیں کرے گا. اسی طرح مجنون کی طرف سے بھی نہیں ادا ہوگا کیونکہ اس کے افاقے کی امید کی جا سکتی، ہو سکتا ہے کسی وقت ٹھیک ہو جائے. تو جب تک وہ مجنون ہے اس پر قلم ساکت ہے، ابھی اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے ایک طرح سے. جب وہ ٹھیک ہوگا تو پھر حج کر لے گا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. قیدی کی طرف سے حج بدل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امید ہے وہ قید سے باہر آ جائے. فقیر کی طرف سے بھی حج بدل نہیں کیا جا سکتا کہ میری بہن بہت غریب ہے وہ نہیں کر سکتی تو میرے پاس پیسے ہیں میں اس کے لیے حج کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کل کو غنی ہوگی، صاحب استطاعت ہوگی تو خود کر سکتی. یعنی جہاں پاسبلٹی ہو کہ یہ اس شخص کے حالات بدل سکتے ہیں تو وہ جب اس کے حالات بدلیں گے، جب وہ صاحب استطاعت ہوگا تو وہ چلا جائے گا. محض مالی حیثیت کے ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور سے حج نہیں کروائے گا. ٹھیک، اب کن لوگوں کی طرف سے حج کیا جائے گا؟ ایسے بیمار جن کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا پھر بدنی طور پر عاجز ہو، یا میت کی طرف سے حج بدل ہوگا کہ جو دنیا سے جا چکا. امام نووی کہتے ہیں جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حج میں میت اور شفا یابی سے مایوس عاجز کی جانب سے نیابت کی جا سکتی. اس کو نیابت کہتے ہیں، نائب بنانا، کسی کو وکیل بنانا اپنا. انتہائی ضعیف اور بوڑھے شخص کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو رزین حاضر ہوئے، عرض کیا میرے والد انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں، حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی انہیں کے اندر عورت کی خواہش ہے. آپ نے فرمایا پھر تم ان کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو. یعنی بہت ہی بوڑھے ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طرح فوت شدہ کی طرف سے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک عورت آئی اور بولی میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی اور والدہ فوت ہو گئی ہیں.
آپ نے فرمایا تمہارا اجر واجب ہو گیا اور وراثت نے وہ لونڈی تمہیں لوٹا دی، یعنی واپس تمہارے پاس آ گئی، تم ماں کی وارث تھی۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے روزے رکھ دو۔ وہ بھی ہو گیا، روزہ بدل ہو گیا، یعنی ان کے حصے کا روزہ رکھ دیا، فرض ادا ہو گیا ان کا۔ اس نے پوچھا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج بھی کرو۔ بہت ہی نیک بیٹی تھی، پہلے ماں کو ایک خادمہ دی، پھر اس کے بعد ان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے حج کیا۔ کم ہی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اتنا خیال رکھنے والی ہو۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ جس نے اپنا حج کر رکھا ہو وہی دوسرے کے لیے حج کر سکتا ہے، حج بدل کر سکتا ہے۔ یعنی جب تک اپنا حج نہ کیا ہو وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شبرما، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ اسی طرح عورت مرد کی طرف سے اور مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے، یعنی مثلا بیٹی باپ کا حج بدل کر سکتی ہے اور شوہر بیوی کی طرف سے مثلا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خثعم کی عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حج کر لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو دونوں دلائل ملتے ہیں، اور ایک دوسرے شخص کو اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو میل میل کی طرف سے، فیمیل میل کی طرف سے، میل فیمیل کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ ایک حج ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میری نانی نے بھی نہیں کیا تھا، دادی نے بھی نہیں کیا تھا تو میں چاہتی ہوں ان سب کا میں اس دفعہ کراؤں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، باری باری ہوگا۔ ہاں اگر آپ تمتع کر رہے ہیں تو ایک کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں اور ایک کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں ایک کی طرف سے کرنے کی بجائے ایک کی طرف سے ایک، ایک کی طرف سے ایک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے اپنا پہلا حج یا عمرہ کیا ہوا ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج بدل احسان کی نیت کے ساتھ کیا جائے، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے کیا جائے، اس کا مقصد کسی سے مال بٹورنا نہ ہو، کرائے کا حج نہ ہو کہ یہ مجھے حج کا پیسہ بھی تو اور اتنا اوپر دے کیونکہ میں اس کا حج کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے صرف اس لیے حج کیا کہ کھانے پینے کو مل جائے گا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اور جو اس لیے رقم لیتا تاکہ حج کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے نیابت کے لیے رقم وصول کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ یہ رقم اس کے لیے حج کے دوران مددگار ہوگی، جیسے سواری کے لیے یا حج کے دوران کچھ کھانے پینے کے لیے، جو اس کا وہاں رہنے کا خرچہ ہے، سواری کا خرچہ ہے اور کسی قسم قربانی کا خرچہ ہے تو وہ تو لے سکتا ہے، لیکن اس سے زائد لینا عوض کے طور پہ، اجرت کے طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ بس اتنا ہی لے جتنا اس کا ایکسپینس ہے۔ اور پھر اخلاص کے ساتھ اس رقم کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ لالچ کے ساتھ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے لیے حج کیا جا سکتا ہے، یعنی وارث جو ہیں حصہ لینے سے پہلے اس کی طرف سے حج کر لیں تو یہ بھی درست ہوگا، کیونکہ یہ قرض ہے نا ایک۔ یہ بھی کچھ کہنا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے، لازم ہے، کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، یعنی کیا جا سکتا کا مطلب یہ کہ نہ کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، نہیں، کیونکہ وہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے کرنا، انہیں اخلاقاً تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی بھی تیار نہیں ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے جیسے بھی حالات ہوں۔
اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، کیونکہ چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی اس کا ارادہ تھا حج کرنے کا، چلا گیا تو وارث پہلے حج کریں یا کروائیں اور باقی مال پھر تقسیم کریں۔ لیکن اگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور وارث نہیں کرنا چاہتے تو کسی ایک وارث کو بھی ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور وجوب حج کی شرائط مکمل ہونے کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کر سکے، نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو اس کی طرف سے اس کے مال میں سے حج کرنا ضروری ہے، چاہے اس نے حج کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ چنانچہ اگر اس کی طرف سے کوئی ایسا شخص حج کر دیتا ہے جس کا حج کرنا درست ہو اور اس نے اپنی طرف سے اپنا حج پہلے کر رکھا ہو، تو میت کی طرف سے اس کا حج کرنا درست ہوگا اور میت سے فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا۔ ہاں، قریبی عزیز اگر حج بدل کرے تو وہ مستحب ہے، لیکن کوئی غیر بھی کر سکتا ہے۔ یعنی باعتماد شخص کو اجرت دے کر، اجرت سے مراد حج کی خرچہ دے کر حج کروا سکتے ہیں، لیکن اگر اولاد میں سے، وارثوں میں سے کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر والدین کی طرف سے حج کرنا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اس کے لیے بھلائی میں اضافہ نہیں کرو گے تو برائی میں بھی اضافہ نہیں کرو گے، یعنی کر لو۔ پھر بھائی کا بہن کی طرف سے حج کرنا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی میری بہن نے نظر مانی تھی کہ حج کرے گی لیکن وہ فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو۔ ٹھیک ہے۔ حج بدل کے لیے نیت کافی ہے، نام لینا ضروری نہیں۔ جیسے لبیک شبرما، اس نے کہا ٹھیک ہے کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نام نہیں بولا، صرف معلوم ہے کہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ پھر اسی طرح حج بدل کی جس کی ذمہ داری لگائی جائے وہی ادا کرے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پیسے لے لیں، اس میں سے کچھ خود رکھ لیں اور کم قیمت دے کے کسی اور کو بھیج دیں کہ تم جا کے حج کر دو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں جنہوں نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہوتا ہے کہ تم فلاں کی طرف سے حج کر دو۔ اور مثلاً اگر کوئی شخص کینیڈا سے جاتا ہے تو ٹکٹ کے ہی کتنے زیادہ پیسے ہیں، اور اگر اس نے پیسے خود تو لے لیے سارے، لیکن وہاں کے کسی لوکل کو کہہ دیا تم یہ حج بدل کر دو، اور اس کو آدھے پیسے دیے اور آدھے خود رکھ لیے، تو یہ ظلم ہوگا، یہ درست نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر وارثوں نے کسی خاص شخص کو حج کرنے کے لیے کہا کہ آپ کریں گے تو وہ اسی کو کرنا ہوگا، نہیں کر سکتا تو وہ واپس کر دے، پھر وہ آگے اس کو تھرڈ پارٹی کو نہیں دے سکتا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر رہا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس رقم کو کم میں یا زیادہ میں دے کر کسی دوسرے سے حج کرائے جب تک وہ اس سے اجازت نہ لے لے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے مثلاً ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا اور عمرہ ہی کیا تھا اس نے، کہ بیمار پڑ گیا، بیماری ایسی تھی کہ وہاں رک نہیں سکتا تھا، تو اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ وارثوں کو بتا کے، جو کروا رہے ہیں ان کو بتا کے وہ کسی اور کے ذمہ لگا کے آ جائے، لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کر رہا ہے۔ یعنی ایسی کسی مجبوری کی شکل میں پھر دوبارہ کمیونیکیٹ کیا جائے، لیکن اپنی طرف سے کچھ فیصلے نہیں کیے جانے چاہیے۔ حج بااعتماد اور امانت دار لوگوں سے کروانا چاہیے جن کو حج کرنا بھی آتا ہو، مناسک کے حج کا علم ہو، تاکہ دل مطمئن ہو کہ اس نے صحیح کام کیا۔ یہ نہیں کہ وہ حج کرنے چلے تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حج کیسے کرتے ہیں۔
حج بدل کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ جس کے لیے کر رہا ہے اس کو ملے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ثواب دینے کی وسعت رکھتا ہے. ہاں، حج بدل کی ادائیگی کے علاوہ وہ حاجی جو اور کام کر رہا ہے، مثلا قرآن پڑھ رہا ہے اپنے لیے، نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہے، وہاں کسی کو پانی پلا رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو دبا رہا ہے، یہ نیکیاں اس کی اپنی ذات کے لیے ہوں گی. یہ حج کا حصہ نہیں ہے، نہ یہ واجبات ہے، نہ یہ سنن ہے، نہ ارکان ہے. ٹھیک ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں مناسک سے متعلق تمام اعمال کا ثواب اسی کو ملے گا جس نے اسے حج میں اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے، جبکہ اس کے علاوہ نمازوں کا اضافی اجر، نفلی طواف، قرات قرآن کا ثواب اسی کو ملے گا جو حج کر رہا ہے. اسی طرح کیا کسی کی دوسرے کی طرف سے عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص خود عمرہ کرنے پر قادر ہے تو اس کی طرف سے عمرہ نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص مالی یا جسمانی لحاظ سے استطاعت نہیں رکھتا یا اس پر حج عمرہ واجب نہیں ہوتا، اور حج عمرہ ایسے شخص کی جانب سے کیا جا سکتا ہے جو خود حج عمرہ کرنے سے عاجز ہو، اور میت کی جانب سے بھی حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو زندہ ہو اس کی طرف سے نہیں. اب اس میں آپ دیکھیے، زندہ تو وہ جس کی پہلے بات ہو چکی، انتہائی بوڑھا ہے، لاغر ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا باپ بوڑھا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، نہ عمرے کی طاقت رکھتا، نہ اونٹ پہ سوار ہونے کی. آپ نے فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی حج پر جا کر دن رات عمرے پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے کئی اغراض ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تم نے کتنے کیے اور تم نے کتنے کیے. یہ بھی درست نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ سے ایسا کچھ ثابت نہیں کہ ایک حج میں ہر روز وہ جا کے عمرہ کرنے چلے جاتے تھے مسجد عائشہ سے. کسی صحابی نے اس طرح نہیں کیا. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ وہ فلاں کی طرف سے بھی اور فلاں کی طرف سے بھی، زندہ کی طرف سے بھی اور مردہ کی طرف سے، بس ایک جو چلا گیا پورے خاندان کی طرف سے عمرے کر رہا ہے. اس میں کوئی زندہ ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی صاحب استطاعت ہے، کوئی نہیں. ایسا نہیں. بعض لوگ دوسروں کی طرف سے طواف بھی کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ٹھیک ہے، حج کی ملتی ہے، عمرے کی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے جو فوت ہو چکا ہو یا اس کے لیے جو خود نہ کرنے کے قابل ہو. طواف نہیں کر سکتے کسی کی طرف سے، جیسے نماز کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، چاہے مردہ ہے چاہے زندہ ہے. جی ہاں، طواف کر کے یہ طواف کے دوران آپ دعائیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی بات ذہن میں آئی تو پوچھ لیں. جی عمرے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں جو پہلے سے عمرہ کر چکے ہیں، تو کیا وہ جہاں کے پہلے اپنا عمرہ کریں گے یا جاتے کے ساتھ ہی کسی کا عمرہ بدل کر سکتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہے لوگ، جیسے والدین ہیں یا کوئی اگر ایسا؟ آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو نہیں، آپ خالی کو عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں نہیں تو پہلے تو اپنا کریں گے، پہلے اپنا کریں گے، اس کے بعد پھر کسی کا عمرہ کریں گے وہاں الا یہ پہنچیں کہ گے. آپ پہلے سے ہی کسی کا عمرہ کرنے کی خاطر جا رہے ہوں، عمرہ بدل کرنے جا اچھا، رہے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن ہم لوگ جیسے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں اپنا عمرہ کرنا ہوگا، اس کے بعد کسی اور کا. جی اساتذہ، جیسے حج بدل کے لیے تھا کہ ہم نے پہلے حج کیا ہونا چاہیے، تو جو عمرہ بدل ہے، اگر کوئی شخص پہلے کبھی نہیں گیا حج یا عمرے کے لیے تو پہلے اپنا کریں. پہلے اپنا کرے، اسی ایک ٹرپ میں دونوں کے ہو ہاں، سکتے ہیں. دوسرا بھی ہو سکتا ہے. جی اساتذہ، جیسے ابھی آپ نے یہ سارے چیزیں بتائی نا کہ کن کن لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں اور کن کے لیے نہیں کر سکتے. جیسے اب آج کل جیسے لمیٹیشنز ہیں کہ انہیں لگائی ہیں کہ ایج 65 کے لوگ نہ آئیں، حج نہیں کر سکتے وہ. تو وہ اگر ان کی مطلب میڈیکلی فٹ بھی ہیں سارا کچھ، بس جسٹ بیکاز آف دا ایج لمٹ دے کانٹ گو، تو ان کے لیے پھر ہم نہیں، حج بدل ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال یہ ریسٹرکشن ختم ہو جائے. اچھا صحیح. اچھا سر، ایک اور کوشچن، سوری.
یہ جو آپ نے پہلے کہا یہ پچھلے سے ریلیٹڈ ہے، جو جمعرات کے بعد دعا کرنے کا، اور اگر کوئی سچویشن ایسی ہو جائے جیسے کئی دفعہ اسٹمپیڈ بھی اسی جگہ پہ ہو جاتا خدا نخواستہ، تو اس میں اگر نہیں کر سکتے دعا یا نہیں کوئی کر بات نہیں، اس میں کوئی یہ سنت؟ مسنون ہے. اچھا، یہ مسنون ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آن لائن کوشچنس آ رہے ہیں کہ اگر کسی نے حکومت کی طرف سے حج کر لیا ہو اور اب وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہو تو اس نے اپنے مال سے دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور پھر اگر کسی نے اپنے بہن بھائی کو شوق کی بنا پر حج کروایا ہو لیکن وہ بہن بھائی کچھ عرصے بعد صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پہ اب وہ اپنے مال سے حج کرنا فرض ہے یا وہ پہلا؟ یہ چیک کرنا پڑے گا. اوکے. اوکے. اگر کوئی عمرے کے لیے پہلے مدینہ آ گیا اور پھر مکہ، تو مدینہ سے ہی احرام پہنے گا جی یا؟ مدینہ سے پہلے. اوکے. جزاک اللہ. استاذ یہ جو حلق اور یہ وہ ہے قصر کرنا، یہ بندہ خود بھی کر سکتے، جیسے آدمی خود اپنی سر کر سکتے کر سکتے، اور عورت بھی خود اپنے بال کاٹ سکتی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جس نے پہلے کاٹے ہوں ان سے کٹوائیں، جس نے نہیں. اب السلام علیکم. جی استاذہ، میرا ایک سوال ہے کہ میری خالہ کا انتقال ہوا تھا پچھلے سال، اور وہ اپنے فوت ہونے سے انہوں نے کوئی ایک ہفتہ پہلے مجھے کہا تھا کہ کیونکہ انہیں کووڈ ہو گیا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا سامان آ کے سنبھال لینا. تو میں ان کی فوتگی کے بعد جب گئی تو ان کا ایک بیگ تھا جس میں انہوں نے کچھ چیزیں، نام جو انہوں نے کام کرنے تھے وہ لکھ کر رکھے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے عمرہ کے لیے بھی پیسے، ایک پوٹلی بنائی ہوئی تھی کہ عمرہ کے لیے، بس اتنا لکھا ہوا تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ تو اب فوت ہو گئی ہیں اور ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو ان کی طرف سے عمرے کے لیے بھیجیں کیونکہ وہ نیت کی ہوئی تھی انہوں نے. تو عمرہ ان کا پہلے کیا ہوا تھا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمرے کے بجائے ہم کسی کو حج کروا دیں یا ہم میں سے کوئی حج کرائے؟ نہیں، عمرہ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ حج انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، تو ایک ان کی طرف سے اچھا. فرض ادا ہو جائے گا. ہاں میرا خیال ہے پھر تو حج کرنا، اور حج کے اندر عمرہ بھی شامل ہوگا. جی اس میں ہی ہم اگر اور کچھ پیسے شامل کر کے وہ جی پیسے بھی کر ڈال دیں تو کے، بہتر ہے، کیونکہ جی اس کے اندر حج میں عمرہ شامل ہے نا. جی تو اس تمتع طرح میں. کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. جو شخص دنیا سے چلے جائے اور وہ صاحب استطاعت نہ ہو حج کے لیے، تو اس کی طرف سے حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے کہا اس پہ حج ہی فرض ہی نہیں ہوا تو نہیں کریں گے. تو ان کی خالہ نے عمرے کے پیسے جمع کیے تھے، اس وجہ سے میں یہ کوشچن کر رہی ہوں اپنی نالج کے لیے. اگر ان کا جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا ہے کہ جس سے حج ہو سکتا ہے تو اسی میں سے دیا جائے. کیا کر رکھے؟ ہاں ہاں، بسم اللہ اللہ اکبر. خواتین کا حج. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. عورت پر حج کی فرضیت کی شرائط میں وہی شرائط ہیں جو مرد کے لیے ہیں، البتہ عورت پر وجوب حج کے لیے 2 شرائط ہیں. نمبر 1 محرم کا ساتھ ہونا، اور نمبر 2 عورت کا عدت میں نہ ہونا. عورت بھی اگر مالدار نہیں تو اس پہ حج فرض نہیں. اگر محرم موجود نہیں تو بھی عورت پر حج فرض نہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحج امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. واضح حدیث ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں وہ گروپ میں چلے جائیں فلاں کر لیں فلاں کر. جب آپ نے فرما دیا کہ محرم کے بغیر حج نہ کرے تو نہ کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، یعنی ان کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے کسی بند کمرے میں. اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں غزوہ میں جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی جہاد چھوڑو حج کرو جا کے، یعنی بیوی کو حج کرواؤ.
تو محرم سے مراد وہ ہے جو عورت کے لیے نسب یا کسی مباح سبب کی بنا پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوئی، جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، یعنی محرم یہ بچہ نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹا بچہ محرم نہیں ہوتا. اسی طرح بے وقوف انسان یا معذور انسان، عقلی طور پر مجنون، وہ بھی محرم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح حج کے لیے شوہر سے اجازت لینے کا مسئلہ ہے. اگر عورت خود صاحب استطاعت ہو تو اس پر نماز کی طرح حج فرض ہے. اسے شوہر سے اجازت طلب کرنی چاہیے کہ وہ گھر سے جا رہی ہے، لیکن اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک، اور نہ دے تو بھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ محرم ہو. ہاں، نفلی حج کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت نہیں جا سکتی. فرض حج کے لیے اگر وہ نہیں بھی مان رہا تو بھی جا سکتی، لیکن نفل حج اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اگر عورت کا شوہر دوران حج فوت ہو جائے تو وہ اپنا حج مکمل کرے اور پھر واپس لوٹ جائے. آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. اب یہ ہے کہ تقریباً میرا آدھا ہوا ہے آج کا ٹارگٹ، تو کل بھی مجھے یہ کرنا پڑے گا فقہ القلوب کی بجائے، کیونکہ اگر میں نے فقہ القلوب شروع کر لیا تو پھر یہ حج کے جو لیکچرز ہیں یہ اسی مہینے میں مکمل کرنا ضروری ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.